بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو انگلش ود عاصم یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 8613 کی، اور کافی سارے دوستوں نے، کافی سارے اسٹوڈنٹس نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور ریکویسٹ کی تھی کہ 8626 ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان یعنی بی ایڈ کا جو یہ کورس ہے اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم 8626 ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان بی ایڈ 1.5 اور 2.5 کی جو یہ بک ہے اس کے امپورٹنٹ کویسچنز کا ریویو کریں گے اور اس پوری کتاب کا انشاءاللہ جو مختصراً ریویو ہے وہ بھی کریں گے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ آسان ترین اور عام فہم انداز میں آپ کے سامنے ان پوائنٹس کو، ان کویسچنز کو، اس بک کو ایکسپلین کروں تاکہ اگر آپ پیپر سے ایک دن پہلے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں اور پیپر اٹیمپٹ کرنے میں آسانی ہو۔ تو ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ پلیز انگلش ود عاصم کو سبسکرائب کیجیے اور آپ بڑھتے ہیں اپنے کویسچن نمبر 1 کی طرف۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے ایکسپلین ایمز آبجیکٹیوز آف ٹیچر ایجوکیشن اینڈ رول آف گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ اس کویسچن کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو ایک ہنٹ دیتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بی ایڈ کی ہر بک میں آپ کے 9 یونٹس ہوتے ہیں اور جو پیپر میں کویسچنز آتے ہیں وہ 8 کویسچنز ہوتے ہیں اور آپ نے جو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں وہ 5 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایک یونٹ سکپ بھی کر دیں تو اٹس اوکے، آپ 8 کو اگر پریپیئر کر لیں تو آپ اپنا پیپر جو ہے نا ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور آپ پاسنگ مارکس بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے گا کہ وہ والا جو کورس یا پھر وہ والا یونٹ آپ چھوڑیے گا جو کہ لیس امپورٹنٹ ہے، یعنی ذرا پیپر کے حوالے سے کم امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ امپورٹنٹ کویسچنز چھوڑ دیں اور آپ جو ہے نا غیر اہم کو تیار کر لیں تو اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو پہلا کویسچن ہے نا، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ٹیچر ایجوکیشن اینڈ رول آف گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ اس کو ذرا اچھے سے سن لیجیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیشن کیا ہوتا ہے۔ Teacher education is to prepare the teacher according to the modern needs of the era so that teachers can educate students in the best possible way. ٹیچر ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہے جس میں ٹیچرز کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے طالب علموں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بہترین انداز میں پڑھا سکے۔ یعنی ہر گزرتے وقت کے ساتھ چونکہ تبدیلی آتی جا رہی ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ٹرین کرنا ہے، ان کو ٹیچ کرنا ہے، کریکولم نیا ہونا چاہیے، سلیبس نیا ہونا چاہیے اور ٹیچر بھی اس قابل ہو کہ جو نیا کریکولم ہے، جو نیا سلیبس ہے وہ اس کو پڑھانے کے اہل ہو۔ تو ٹیچر ایجوکیشن کا بیسیکلی مطلب یہی ہے۔ آج کل یہ جو بی ایڈ آپ لوگ کر رہے ہیں یا بی ایڈ کا کورس کرایا جاتا ہے ٹیچرز کو، وہ بھی اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ بچوں کو بہترین انداز میں پڑھایا جا سکے۔ آگے دیکھتے ہیں نیڈ آف ٹیچر ایجوکیشن۔ ٹیچر ایجوکیشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو گیو اسٹوڈنٹس دا لیٹسٹ نالج آف دا سبجیکٹ۔ کسی بھی مضمون کے بارے میں جدید ترین معلومات مہیا کرنا بہت ضروری ہے، and how they can use that knowledge to be successful in their life۔ اور اس علم کو استعمال کر کے طالب علم، اسٹوڈنٹس کس طرح اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ we need highly equipped and educated teachers۔ اب یہ نیا علم دینے کے لیے، بچوں کو ان کی پریکٹیکل لائف میں کامیاب کرانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں ٹیچر بھی وہ چاہیے جو کہ ہائیلی اکوپڈ ہو، جس کو خود کم از کم اس سبجیکٹ کے بارے میں معلومات ہو، جو خود اس سبجیکٹ میں ہائیلی اکوپڈ ہو اور ہائیلی کوالیفائڈ ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں اور کیسے پڑھانا ہے۔ تبھی تو یہ ممکن ہوگا کہ ہم بچوں کو کامیاب بنانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی پریکٹیکل لائف میں۔ سو ایجوکیٹنگ ٹیچرز از مور امپورٹنٹ دین ٹیچنگ اسٹوڈنٹس۔ تو اس لیے لہٰذا بچوں کو پڑھانے کی نسبت ٹیچرز کو پڑھانا، ٹیچرز کو ٹرین کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹیچر اچھا ہوگا تبھی تو اچھے بچے سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر ٹیچر ہی کوئی ڈل ہوگا، اس کو پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا تو پھر آگے بچے کیا سیکھیں گے۔ تو اس کو آپ مزید لینتھی کر سکتے ہیں، ہنٹس میں نے دے دیے کچھ، آپ ان کو مزید جو ہے نا پیراگراف یا پھر ایسے کی شیپ بنا کر آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے ایمز آف ٹیچر ایجوکیشن۔ اب ٹیچر ایجوکیشن کے ایم کیا ہیں؟ ایمز اور آبجیکٹیو میں سب سے پہلے ہم فرق جان لیتے ہیں کہ ایم کیا ہوتا ہے۔ ایم میں بی ڈیفائنڈ ایز لانگ ٹرم گول۔ ایم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم مقصد ہوتا ہے،
فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ سارا سال ہم محنت کریں گے، سارا سال ہم پیسے جوڑیں گے اور سال کے آخر پر جتنے بھی پیسے ہمارے پاس جڑے ہوئے ہوں گے ہم ان سے کار یا پھر کوئی بائک لیں گے. تو یہ لانگ ٹرم ہے. اس کے برعکس آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آبجیکٹیو از اے شارٹ ٹرم گول which learner will accomplish within the course. آبجیکٹیو سے مراد شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی سیکھنے والا اپنی پڑھائی کے دوران ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. شاید آپ کو پتہ ہو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کویسچن کرتے جاتے ہیں تاکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ بچوں کو جو پڑھایا ہم نے انہوں نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. تو آبجیکٹیو اور ایمز میں یہی فرق ہے کہ ایم لانگ ٹرم ہوتے ہیں، سمجھ لیں آپ سالانہ پیپر کہہ لیں، جبکہ آبجیکٹیو آپ کہہ لیں کہ منتھلی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں میں بیسک ڈفرینس تھا. نیکسٹ دیکھیے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن. اب ایجوکیشن کے یعنی جو ٹیچر ایجوکیشن ہے اس کے ایمز اور آبجیکٹیو کیا ہیں؟ سبجیکٹ میٹر نالج. ٹیچر ایجوکیشن یعنی ٹیچر کو پڑھانے کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ٹیچر کو جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھائے گا اس کے بارے میں بنیادی علم دیا جائے سبجیکٹ کے بارے میں. پھر دیکھیے پیڈاگوجیکل سکل یعنی وہ سبجیکٹ اس نے کیسے پڑھانا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. کلاس روم میں مختلف طرح کے مختلف نفسیات کے بچے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو آپ ڈانٹ کر، کبھی کسی کو آپ پیار سے اور کبھی کسی کو آپ تھپڑ لگا کر پڑھا سکتے ہیں. تو یہ سکلز ہر طرح کی جو ہے نا وہ ٹیچر کو سکھانا بیسیکلی اس کا مقصد ہے ٹیچر ایجوکیشن کا. لرنر سائیکالوجی وہی بات کہ بچوں کی آپ نے نفسیات کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق پڑھانا ہے. کچھ بچے زیادہ لائق ہوتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں، تو آپ نے سب کو ایک ترازو میں نہیں تولنا. ڈیولپنگ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹیچنگ. جو ہم دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ پروفیشنل ٹیچر بنتے ہیں، جی ہم پروفیشنل ٹیچر ہیں. بیسیکلی پروفیشنل ٹیچر نہیں ہونا چاہیے جبکہ پیشن ہونا چاہیے ٹیچنگ. جو بندہ کہتا ہے نا میں پروفیشنل ٹیچنگ ہوں، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہے وہ بس اپنے پیسے کمانے کے لیے اس نے وہ ایک پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، جبکہ ٹیچنگ، ڈاکٹری، انجینئرنگ اور اس طرح کے دیگر جو شعبے ہیں ان سے بہت ہی مختلف ہے اور یہ ایک مقدس پیشہ ہے اور یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پروفیشنل نہیں بننا، آپ نے پیشنیٹ ٹیچر بننا ہے. سیلف کانفیڈنس ان ٹیچنگ. ظاہر سی بات ہے جتنا ٹیچر تیار ہو کر آئے گا، جتنا ٹیچر کے پاس نالج ہوگا اتنا وہ کانفیڈنس کے ساتھ پڑھائے گا. امپاورنگ لرنرز. آپ اپنے طالب علموں کو یہ طاقت دے دیں، یہ صلاحیت دے دیں کہ جو چیز وہ سیکھ رہے ہیں نا کل اگر وہ کسی اور کے سامنے وہ ایکسپلین کریں تو کم از کم اس کو ڈیفینڈ کر لیں. فار ایگزامپل میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے جی PhD کی ہوئی ہے کسی بھی ٹاپک میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، تو کل مجھ سے اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی سوال اگر کیا جائے تو مجھ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ میں اپنے اس سبجیکٹ کو ڈیفینڈ کر سکوں، اس کویسچن کا آنسر کر سکوں. ٹھیک ہے، تو ٹیچر ایجوکیشن کا بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ٹیچر کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو جو بھی بات سکھائے، جو بھی سبجیکٹ پڑھائے، بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اس ٹیچر کی کہی ہوئی بات کو ڈیفینڈ کر سکے. اپریشیٹ یوز آف انسٹرکشنل فیسلٹیز. یعنی آج کل جو انسٹرکشنل فیسلٹیز آ گئی ہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، وائٹ بورڈز ہو گئے ہیں اور اس طرح کے دیگر جو انسٹرکشنل ورائٹیز آ گئی ہیں ان سب کا استعمال کرنا ٹیچر کو سکھایا جائے تاکہ بچے زیادہ انٹرسٹ لیں اور زیادہ مزے سے پڑھ سکیں. انڈرسٹینڈ انڈیویجول ڈفرینسز. یہ والا اور اوپر جو پوائنٹ ہے لرنر سائیکالوجی، یہ بالکل آلموسٹ سیم ہے. ٹھیک ہے، ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر بچے کی نفسیات ایک جیسی نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے انڈیویجول ڈفرینسز کو سامنے رکھ کے ٹیچر نے پڑھانا ہے. ٹیچنگ ایجوکیشن کا بیسیکلی ایم اور آبجیکٹیو یہی ہے. اچھا، پہلے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا ٹیچر ایجوکیشن کے لیے؟ جو ٹیچر پہلے پڑھاتے تھے وہ کون سا طریقہ اڈاپٹ کرتے تھے کلاس روم میں؟ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ، لیکچر میتھڈ، پیسیو لرننگ. یہ 2-3 طریقے ہیں. ٹیچر سینٹرڈ اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر آیا، اس نے کہا جی ہاں جی فلاں صفحے سے لے کر فلاں صفحے تک پڑھو. ہاں جی سر جی پڑھ لیا ہے، اچھا پڑھ لیا، اب اس کو لکھو. ٹھیک ہے جی لکھ لیا، چیک کرا دیا، ہاں جی اب اگلے صفحے سے لے کر اگلے صفحے تک گھر سے لکھ کے لے آنا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہی پیسیو لرننگ ہے، یعنی بچہ اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا، ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتا، جس سے بچے کی جو لرننگ ہے وہ کوئی فروٹفل ثابت نہیں ہوتی. لیکچر میتھڈ یونیورسٹیز کالجز میں وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پر ٹیچر آتے ہیں، پڑھا دیا، چلے گئے. یہ والا میتھڈ ہم پرائمری یا پھر مڈل یا پھر ایلیمنٹری لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر اپلائی بالکل نہیں کر سکتے. نیو میتھڈ، آج کل کا جو میتھڈ آ گیا ہے
سب سے پہلے ایکٹیویٹی میتھڈ، یعنی بچوں کو ایکٹیویٹیز کرائیں، ان کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، جو بھی چیز پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ ڈانس بھی کریں، اور دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ اڈاپٹ کریں تاکہ بچے آسانی سے سیکھیں، مزے مزے میں کھیل کھیل میں سیکھ لیں۔ کلاس روم ڈسکشن، ہاں جی، کوئی ٹاپک دیں بچوں کو اور بچے اس پر ڈسکشن کریں آپس میں۔ سوکریٹک آئرنی کا یہاں پر استعمال کرایا جانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، ٹھیک ہے، پہلے تو ٹیچر آیا پڑھایا چلا گیا، اب ہر چیز جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کو ایسے انداز سے پڑھایا جائے جس انداز سے اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتا ہے یا وہ سیکھنے میں دلچسپی لیتا ہے، پہلے نہیں، مار داڑ نہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو آنا، پڑھانا، ایکٹیویٹیز کرانا، ان کو ملٹی میڈیا کا استعمال کرانا، مختلف ان کو ٹیبلٹس اور گیجٹس وغیرہ دینا تاکہ بچے آسانی سے سیکھ سکیں، کیونکہ مقصد بچوں کو سکھانا ہے، نہ کہ ٹیچر آیا اور بس دیہڑ لگائی اور واپس چلا گیا، ٹھیک ہے، صرف ٹائم نوٹس نہیں کرانا ہم نے بلکہ کوئی امپیکٹ بھی ڈالنا ہے اپنی اس اپروچ میں، تو یہی مقصد ہے، آبجیکٹیو یا پھر ایم ہے ٹیچر ایجوکیشن کا، اور نیو میتھڈ آج کل یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ رول آف کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنگ، اب دوسرا پارٹ تھا رول آف کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنگ۔ سب سے پہلے فرق کرتے ہیں کاؤنسلنگ اور گائیڈنس میں۔ کاؤنسلنگ کا مطلب ہوتا ہے اسسٹنس بائی آ پروفیشنل، کوئی ایسا بندہ جو کسی ایک طبقے، کسی ایک فیلڈ میں بہت زیادہ ماہر ہے، جب آپ اس کی رہنمائی، اس سے مدد لیں گے تو یہ ہوگی کاؤنسلنگ۔ جبکہ گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائس اور انفارمیشن گیون بائی اینی ون ٹو ریزالو اے پرابلم۔ گائیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بندے سے، آپ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی لے لیں، ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کرتے، نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ اب رول کیا ہے ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان، جو یہ ہے اس کا رول کیا ہے؟ دا پروسیس از کنٹینیوس ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹس آف اسٹوڈنٹس، یہ جو ٹیچرس کو پڑھانے والا کام ہے یہ باقاعدگی سے جا رہا ہے، جی ہاں بالکل باقاعدگی سے جاری ہے، ٹیچرس کو ٹریننگ کرائی جا رہی ہے سروس میں، اور سروس کے دوران ٹیچرس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھا اور پڑھا سکیں۔ ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو سولو دیئر پرابلمس، اچھا اب ٹیچرز بچوں کی مدد کرتے ہیں ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو سولو کرنے میں۔ ایک بچہ کلاس روم میں ڈرا سہما ہوا بیٹھا ہے تو ٹیچر یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کیوں وہ بچہ ڈرا ہے، کیوں وہ سہما ہوا بیٹھا ہے، اور اس پرابلم کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ پہلے زمانے کی طرح نہیں، ہاں جی ہوم ورک کیا ہے تو بچہ کہے گا سر جی نہیں کیا، ٹیچر کہے گا کان پکڑو نا جی، تو بچہ فوراً سے کہے سر جی وہ ابو نے آپ کے لیے انڈے بھیجے تھے، ٹھیک ہے، تو ٹیچر کہا اچھا چل ٹھیک ہے تو بیٹھ جا، تو ایسا نہیں ہے۔ اب ریزالو ایموشنل ایشوز، وہی ایموشنل اور سائیکولوجیکل یہ جو ایشوز ہیں یہ سیم ٹو سیم ہے۔ ڈرگ ایبیوز، اسکولوں میں کالجز میں جو بچے ڈرگ استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے یہ رہنمائی دینی ہے ٹیچرز نے کہ آپ ڈرگ استعمال نہ کریں، اس سے آپ کی ہیلتھ ایشوز ہوں گے۔ کلچرل پریکٹسز، جو آپ کی ثقافت ہے اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ اگر ہمارے معاشرے میں شراب یا چرس کو سر عام پینے کی اجازت نہیں ہے، ہم پر بندش ہے، تو اگر کوئی بچہ اسکول کالج میں اس طرح کے کام شروع کر دے گا، ٹھیک ہے، جن کی بندش ہے، جن پر سختی کی جاتی ہے، تو یقیناً وہ اسکول کا اور معاشرے کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ تو آپ نے بچوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ نے ان کاموں سے بچنا ہے۔ آئی تھنک کافی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ نیکسٹ میتھڈس، گروپ پیر کاؤنسلنگ، انڈیویجول کاؤنسلنگ، یہ کاؤنسلنگ کے طریقے ہیں کہ آپ ایک بچے کو علیحدہ علیحدہ بٹھا کر اس کا پرابلم دیکھ کر اس کو کوئی بھی سولوشن بتائیں، یا پھر آپ ایک بچہ جو کہ سہما ہوا ہے اس کے جو ساتھی ہے، جو اس کا کلاس فیلو ہے، جس کی اس کے ساتھ بہت زیادہ بنتی ہے، اس سے معلوم کرنے کی کوشش کریں ہاں جی اس کا مسئلہ کیا ہے، تو اس کے تھرو آپ اس بچے کی کاؤنسلنگ کریں، اس کی رہنمائی کریں، یا پھر آپ کوئی گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے جی، 2-3 ٹیچرز مل جائیں اور اس بچے کا کیس اسٹڈی کریں اور اس کی ہیلپ کریں اس ٹینشن اور پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو آئی تھنک یہاں پر پہلا کویسچن ختم ہو گیا ہے، جی ہاں، اب ہم دوسرے کویسچن کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئی تھنک پہلے کویسچن کو میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایلیبوریٹ کر دیا، اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہی ہے۔ دوسرا کویسچن ہے ڈسکرائب کانسیپٹ آف کمیونٹی اینڈ ایجوکیشن ان ڈیٹیل، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ گھما پھرا کے یہ کویسچن بھی پیپر میں آتا ہوتا ہے، تو آپ نے ذرا غور سے اس کو سننا ہے کہ آپ نے کانسیپٹ آف کمیونٹی کیا ہے بیان کرنا ہے، اور ایجوکیشن کیا ہے، ایجوکیشن کا کانسیپٹ کیا ہے، آپ نے یہ بھی ڈیٹیل سے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کمیونٹی کیا ہے۔ کمیونٹی از دا گروپ آف پیپل لیونگ ان دا سیم پلیس، لوگوں کا گروپ ہے جو کہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، وتھ سیم کریکٹرسٹکس، جن کی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سیم کریکٹرسٹکس سے مراد جن کا مذہب موسٹلی، جن کی زبان موسٹلی، اور جن کا
عقیدہ یا جن کا کلچر، جن کی ثقافت ایک جیسی ہو۔ ایجوکیشن از دا پروسیس آف ریسیونگ اور گیونگ سسٹمیٹک انسٹرکشنز، جبکہ ایجوکیشن کیا ہے؟ معلومات لینے کا یا پھر معلومات دینے کا، ہدایات لینے کا یا پھر ہدایات دینے کا ایک ترتیب وار طریقہ ہے، اسپیشلی ایٹ اسکول، جو کہ کہاں پر ہوتا ہے یہ سارا کام معلومات لینے کا یا پھر ہدایات لینے اور دینے کا، یہ اسکولز میں ہوتا ہے، کالجز میں ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، آپ کھلے میدان میں بیٹھ کر، ٹاٹوں پر بیٹھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رول آف کمیونٹی، اسکول اینڈ پیرنٹس یا پھر فیملی۔ اچھا، اب کمیونٹی کا، اسکول کا اور پیرنٹس کا رول کیا ہوتا ہے ایجوکیشن میں، یہ دیکھتے ہیں۔ انگیجمنٹ از نیسیسری فار دا امپرومنٹ اینڈ رائٹ گروتھ آف اے اسٹوڈنٹ، کسی بھی طالب علم کی بڑھوتری کے لیے اور صحیح ڈائریکشن میں اس کی جو تربیت ہے اس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کا جو رویہ ہے، اس کی جو صحت ہے، اس کے جو جذبات ہیں، ان تینوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور ان تینوں کے حوالے سے بہترین انداز میں نشو و نما کرنے کے لیے اسکول، کمیونٹی اور پیرنٹس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور سمجھ لیں پہلا آپ کا جو اسکول ہے وہ آپ کا گھر ہی ہے۔ تو گھر میں اگر ماحول معاشرہ ٹھیک ہوگا تو سب اوکے ہوگا، باقی کچھ رہنمائی اسکول میں ہوگی تو اور تھوڑا سا معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور پھر معاشرہ اگر آپ کا یس ہے، بہترین ہے، تو پھر تو بچہ ڈیفینیٹلی رائٹ ڈائریکشن میں پروان چڑھے گا۔ لیکن اگر آپ گھروں میں گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولنا عام ہے، تو چھوٹوں بڑوں کی تمیز اور عزت نہیں ہے، اور یہی ماحول اگر اسکول میں ہو، اور یہی اگر ماحول معاشرے میں ہو، کمیونٹی میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، ارد گرد کے لوگوں میں ہو، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو پھر تو جناب مزے ہی مزے ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ونسکنز ماڈل آف کمیونٹی ایجوکیشن ہیز 7 پوائنٹس۔ جناب یہ ایک شخصیت ہے جنہوں نے کمیونٹی اور ایجوکیشن کو ریلیٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے 7 پوائنٹ دیے تھے کہ بھائی ایجوکیشن اور کمیونٹی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کیا ہے جی۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ کمیونٹی کیا کرتی ہے؟ سیلف ڈٹرمینیشن کرتی ہے، یعنی سب سے پہلے بچے کے گھر والے صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کو کیا چاہیے، اس کی تربیت کیسے کی جائے اور اس کی نیڈز کیسے پوری کی جائیں۔ اچھا، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جو بھی بچہ ہے وہ اپنے گھر میں دیکھیں اچھلتا ہے، کودتا ہے، بہنوں بھائیوں سے لڑتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی بڑا وہ گھل مل جاتا ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر لے کے جائیں تو وہ ڈرا ڈرا، سہما سہما اور شرمیلا بن جاتا ہے۔ اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ سیلف ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، بچے کو اپنا کردار، اپنا رول پتہ ہوتا ہے، اور ارد گرد اس کے جو گھر میں افراد ہوتے ہیں ان سے اس کی بہت زیادہ واقفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان میں گھلا ملا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کی تعلیم دینا کمیونٹی اور اسکول کا بھی مقصد ہے۔ جب کمیونٹی اور اسکول یہی رول بچے کا پروان چڑھائیں گے، ڈیولپ کریں گے، تو بچہ دیکھیں کانفیڈنس میں بھی مار نہیں کھائے گا، ہر ایکٹیویٹی میں آگے آگے ہی ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سیلف ہیلپ، یعنی بچے کو انکریج کریں کہ اگر اس کو کچھ ایسے مسائل درپیش ہیں جن کا حل اب اسے خود ہی تلاش کرنا ہے، تو بچہ اس قابل ہو کہ وہ ان کا حل تلاش کر سکے، یعنی بچے کو اس قابل بنانا۔ فار ایگزامپل خدا نخواستہ اگر کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے اور وہ گھر سے دور ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس چوٹ میں اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے پٹی باندھنی ہے، مرہم لگانی ہے، یا پھر مٹی اٹھا کر اس زخم پر لگا دینی ہے۔ آپ نے بچے کو کم از کم اتنا سکھایا ہونا چاہیے کہ بچے نے اس خاص سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ۔ اب کمیونٹی اور ایجوکیشن کا مقصد اور اسکول اور فیملی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں لیڈرشپ جو کوالٹی ہے وہ پیدا کرے۔ اکثر ہم کہتے ہیں جی کون سا بچہ نعت پڑھے گا آج، تو 10 میں سے ہو سکتا ہے 2 بچے سامنے آئیں۔ کون سا بچہ تلاوت کرے گا، 10 میں سے ہو سکتا ہے 1 بچہ سامنے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان بچوں میں لیڈرشپ کوالٹی نہ گھروں میں، نہ کمیونٹی میں، نہ اسکولوں میں باقاعدگی سے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو اعتماد دینا، ان کو کہنا کہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی ان کو جو ہے نا وہ ایک خود اعتمادی دینی ہے تاکہ بچے گھبرائیں مت۔ لوکلائزیشن، اچھا جی اس کے متبادل لفظ ہوگا آئسولیشن، یعنی بچے کو تنہا پسند نہ بنا دیں۔ ایک ایسا بچہ جو کلاس روم میں تنہا رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، گاؤں میں بھی، معاشرے میں بھی اور گھر میں بھی سہما سہما رہتا ہے، تو ایسا بچہ بالکل مینٹلی طور پر اور فزیکلی طور پر سکھ ہوگا، وہ صحیح سیکھ نہیں پا رہا ہوگا۔ تو آپ نے اسکول میں بالخصوص بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے پر اکسانا ہے، اور گھر میں بھی والدین نے اور کمیونٹی میں بھی جو سینئر بندے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں تاکہ وہ
لوکلائزیشن کریں، ارد گرد کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ گلے ملیں اور کھیلیں۔ نمبر 5 ہے رسپانسونیس، یعنی بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکیں، کسی بھی سوال کے جواب میں وہ کوئی بات کہہ سکیں جو کہ تہذیب اور ادب کے دائرے میں ہو۔ لائف لانگ لرننگ، کمیونٹی، فیملی اور اسکول کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسی تعلیم دے جو ان کی ساری زندگی کام آئے، ٹھیک ہے۔ 2+2 ہم سیکھتے ہیں بچپن میں پہلی کلاس میں، تو دیکھیں ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا 102 سال کے بھی، تب بھی کوئی ہم سے پوچھے گا نا کہ 2+2 کتنے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا جواب 4 ہی ہوگا، اگر ہمارا جو ہے نا ذہنی توازن برقرار رہا تو یہ ایسی چیز ہم نے جو سیکھ لی ہے یہ ہمیں کبھی نہیں بھولے گی، تو بچے کو ایسا ہی آپ نے ٹرین کرنا ہے۔ نمبر 7 ہے انکلوسیونیس، یعنی بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ مکس کریں، ایکٹیویٹی کرائیں اور اس کو آئسولیٹ نہ کریں۔ کوسچن نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہوا، یہاں پر ہمارا کوسچن نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ ایکسپلین اسلامک کانسیپٹ آف ٹیچر ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو اسلامک پرسپیکٹیوز۔ اسلام کے تناظر میں ٹیچنگ کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، اور ٹیچر کا جو کانسیپٹ ہے یا جو کردار ہے وہ کیا ہے، اس کو ایکسپلین کریں۔ سب سے پہلے ایجوکیشن از دا کنٹینیوس پروسیس آف لرننگ، ایجوکیشن مسلسل اور لگاتار سیکھنے کا عمل ہے، بالخصوص کسی تعلیمی ادارے جیسا کہ کالج یا پھر یونیورسٹی میں۔ ٹیچر از دا اسکلفل پرسن، ٹیچر کیا ہے، ٹیچر ایک ماہر انسان ہوتا ہے، ہو اسپریڈس نالج تھرو ہز ٹیچنگز، جو کہ اپنی تعلیمات کے ذریعے یعنی پڑھانے کے ذریعے جو اپنی جو اسکل ہے وہ دوسرے بچوں میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ ٹیچنگ از دا پروسیس تھرو وچ اسٹوڈنٹس لرن اینڈ اٹ ٹیکس پلیس ان سائڈ این انسٹیٹیوٹ، اور ٹیچنگ ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کے لیے کیا جاتا ہے جس سے بچے سیکھتے ہیں، یعنی کہ عمل کا نام ہے جس عمل میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور یہ عمل بالخصوص ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر ہوتا ہے۔ ٹیچر ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن ان اسلام، اب اسلام کے تناظر میں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی تناظر میں رول آف ٹیچر کیا ہونا چاہیے، وہ آتا ہے فرگیونیس، ہمبل بیہیویئر، گڈ کنڈکٹ، نیوٹرل، جسٹس، پیشنس، رائٹ ڈیڈز، فیئر آف اللہ۔ یہ ٹیچر میں ساری خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ معاف کر دے، نرم مزاج ہو، اس کا اپنا کردار اچھا ہو، نیوٹرل ہو، یعنی 2 بچے اگر کلاس میں لڑ پڑیں تو کسی ایک کی فیور نہ کرے، یعنی اگر کوئی لائق ہے تو یہ نہیں ہے کہ نالائق اگر غلطی پر نہیں ہے تو پھر بھی آپ نالائق کو سزا دے اور لائق بچے کو چھوڑ دے، نہیں، آپ نے جسٹس کرنا ہے، آپ نے برداشت رکھنی ہے۔ بالخصوص جو پرائمری لیول کے ٹیچرز ہیں، جب تک ان میں پیشنس نہیں ہوگا تب تک وہ ٹیچ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بچے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ بس سمجھ لیں کہ وہ کانوں کا ہاتھ لگوا دیتے ہیں۔ رائٹ ڈیڈس، ٹیچر کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرنے والا ہو، یعنی اگر اسکول کے دوران نماز کا ٹائم ہے اور صرف بچوں کو کہے جی کہ نماز پڑھیں اور ٹیچر خود نماز پڑھے ہی نا، تو اس سے بیڈ امپیکٹ ہوگا۔ اور ٹیچر خود بچوں کو کہے گے کہ اردو بولو اور خود کلاس میں پنجابی یا پٹواری بول رہا ہو، ٹیچر بچوں کو بولے جناب کہ آپ نے کنگھی کر کے آنی ہے اور خود وہ کنگھی کر کے نہ آئے، ٹیچر بچوں کو بولے کہ آپ نے لمبے بال نہیں رکھنے اور خود اس نے جناب یہ سنجے دت والے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہوں، تو پھر کیا امپریشن پڑے گا۔ فیئر آف اللہ، اس میں اللہ کا ڈر، خوف ہونا چاہیے۔ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدرسوں میں، اکثر ہم کیس سنتے ہیں جی کہ فلاں کیس سامنے آ گیا، فلاں کیس سامنے آئے، جو کہ مورلی کرپشن کا کیس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا خوف اگر نہیں ہوگا تو یہ کیس تو سامنے آئیں گے۔ تو ٹیچر میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنی یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں لگے کیمروں سے تو ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ کیمرہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ تو بس ٹیچر میں یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے۔ اب اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، تھرو تبلیغ، یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے جی، یہ جو آج کل تبلیغ کرتے ہیں لوگ، یہ کانسیپٹ آج کا کانسیپٹ نہیں، یہ پرانا کانسیپٹ ہے، یعنی جماعت کی صورت میں 4 6 10 بندے آپ مختلف علاقوں میں جائیں، جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم دیں، لیکن ان کو اس طرح مجبور نہ کر دیں کہ اب جو بات ہم نے آپ کو بتا دی آپ اس کو مانیں ہی مانیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو ٹائم دیں تھوڑا سا، تاکہ وہ آپ کی سنی ہوئی کہی ہوئی باتوں کو جناب وہ توجہ کے ساتھ سوچ سکیں کہ واقعی ایسا ہے، ان کا دل اور دماغ ان کو جب ایکسیپٹ کرے تو پھر آپ ان سے ایکسیپٹ کرائیں، یہ زبردستی کہ آپ ان کو اسلام میں نہ داخل کریں، نہ مومن بنائیں۔ ایز انسٹرکٹر ٹرینر ان ماسک، ٹیچنگ اسلام میں ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے وہ ایک انسٹرکٹر کا رول ہوتا ہے، وہ ٹرینر کا رول ہوتا ہے۔ ان ماسک، اسلام میں ٹیچنگ مسجد میں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں تعلیم دی جاتی تھی، تو آج کل بھی مسجدوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ فیمیل انسٹرکٹر، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ فیمیل طالب علموں کے لیے فیمیل ٹیچرز ہونی چاہیے۔ میں ذاتی طور پر کبھی بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں، چاہے وہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کہ میل ٹیچرز ہوں اور فیمیل پڑھ رہی ہوں، یا پھر فیمیل ٹیچر ہو اور میل اسٹوڈنٹس آگے ہوں، اور یہ
مکسنگ اور گیدرنگ بھی یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، اس سے بچنا چاہیے۔ پریچنگ، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، وہی پریچنگ وہی بات ہے۔ تعلیمات آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تعلیمات ہیں، لیکن آپ ان کو باؤنڈ نہ کریں کہ سیکھیں ہی سیکھیں۔ ایڈوائز کر سکتے ہیں اور کمانڈمنٹ کر سکتے ہیں، آپ حکم دے سکتے ہیں، آپ ان کو برے کاموں سے روکنے کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسلامک میتھڈ کیا ہوتا تھا؟ نریٹو، بات کی جاتی تھی، تقاریر کی جاتی تھی، یعنی خطبہ دیا جاتا۔ ڈسکشن بائی پیرابلز، اور مختلف طرح کی جو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں جناب بچوں کو، یا پھر جو آپ کے سیکھنے والے ہیں ان کو موٹیویشن دینے کے لیے۔ تو یہ طریقے ہیں اسلام میں۔ تو تیسرا کوسچن بھی یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ بڑھتے ہیں جی کوسچن نمبر 4 کی طرف۔ کوسچن نمبر 4 ہے الیبوریٹ پرابلمز ڈیولپمنٹ آف ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا ایجوکیشن ان پاکستان، ڈیولپمنٹ آف ٹیچر ایجوکیشن، اس پر آپ نے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد جو پرابلمز آئی ہیں ٹیچر ایجوکیشن میں، آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی انگریزوں نے خطے میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا تھا اور ادارے بنائے تھے۔ ان کے طریقے مکینیکل اور تھیریٹیکل تھے، یعنی وہ تھیریز وغیرہ دیا کرتے تھے۔ دے لمیٹڈ ٹو ٹیکسٹ بکس، اور ان کا جو طریقہ تدریس تھا بس وہ کتابوں کی حد تک ہی محدود تھا۔ بیفور پارٹیشن، تقسیم کے وقت یا تقسیم سے پہلے، فوکس واز ٹو کریٹ پیپل ہو کوڈ رن دا بیوروکریسی سسٹم، یعنی بیوروکریٹ پیدا کرنا تھا۔ جو گورے آئے تھے نا یہاں پر برِ صغیر پاک و ہند میں، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کچھ ایسی تعلیم دے سکیں کہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں جو بیوروکریسی کا نظام ہے اس کو سنبھال سکیں۔ اب پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد ٹیچر ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی؟ یاد رکھیے گا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ٹیچر ڈیولپمنٹ تھی، یعنی ٹیچر کیسا ہونا چاہیے، ٹیچر کو جو تعلیم دینی ہے آگے بچوں کو، وہ تعلیم کیا تھی کہ صرف اور صرف بیوروکریسی جو سسٹم ہے وہ چلانا آنا چاہیے بندوں کو، باقی چھوڑ دیں۔ تو جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب کیا سین ہوا تھا۔ آفٹر 1947 ڈیولپمنٹ ان پاکستان، یعنی ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ جب پاکستان بن گیا تو پھر کیسے ہوئی؟ سیورل ٹیچنگ پروگرام سٹارٹیڈ، پاکستان بننے کے بعد بہت سارے جو ٹیچنگ پروگرامز تھے وہ سامنے آگے، جن میں سب سے پہلا آیا تھا JV جونیئر ورنیکولر، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں اس کو 1 سال کا کورس کرایا جاتا تھا، یعنی ٹیچر کو، تو وہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ وہ پہلی سے لے کر 5ویں تک کے بچوں کو پڑھا لے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور کورس آیا تھا سینئر ورنیکولر SV، یعنی جس بندے نے 10ویں کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس کو 1 سال کا کورس کرایا جاتا تھا، تو وہ پہلی سے لے کر 8ویں جماعت تک کے بچوں کو تعلیم دینے کے قابل ہو جاتا تھا۔ میں بہت سارے بندوں کو جانتا ہوں، میرے خود بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ میٹرک کی بیس پر سلیکٹ ہوئے تھے۔ اس وقت نہ کوئی میرٹ تھا نہ کچھ، جن بندوں نے میٹرک کی ہوئی تھی تو ڈائریکٹ ان کی سلیکشن ہو جاتی تھی، صرف ID کارڈ کی کاپی کی بنا پر ان کی سلیکشن ہوتی تھی۔ تو نیکسٹ ہے CT، یہ اس کا مطلب ہے جی سرٹیفکیٹ ان ٹیچنگ۔ جس بندے نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی ہوتی تھی اس کو 1 سال کا کورس کرایا جاتا تھا اور پھر وہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ وہ پہلی سے لے کر 8ویں جماعت تک بچوں کو پڑھا سکے۔ جیسے آج کل BEd اور MEd ہے، تو MA ہے یا پھر BA یا BSc ہے، تو اس وقت ٹیچرز بننے کے لیے جو کوالیفیکیشن تھی وہ کیا تھی جی؟ آپ نے 10 پڑھی ہوں 1 سال کا کورس، 8 پڑھی ہوں 1 سال کا کورس، اور آپ نے 8 پڑھی ہیں پھر 1 سال کا کورس کریں تو آپ کا کام بن جاتا تھا۔ لیکن آج کل دیکھ لیں PhD بھی کر لیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب OT ایک اور کورس تھا، جو بندہ 12 جماعتیں پڑھ لیتا تھا اس کو 1 سال کا کورس کرایا جاتا تھا، تو وہ پہلی سے 8ویں تک پڑھاتا تھا۔ ایک اور کورس آیا تھا جس کا نام تھا BT بیچلرز آف ٹیچنگ، 1957 میں یہ آیا تھا۔ جس بندے نے 14 جماعتیں پڑھی ہوتی تھی تو اس کو 1 سال کا کورس کرایا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور وہ بندہ 6 سے لے کر 10ویں تک کے بچوں کو آسانی سے پڑھا سکتا تھا۔ یہ ریکوائرمنٹ تھی 6 سے 10ویں تک کے لیے ٹیچر بننے کے لیے۔ تو پھر اسی کو بعد میں انہوں نے چینج کر کے نام کیا دے دیا ہے BEd، جو آپ اور میں تو کر چکا ہوں کافی ٹائم کا، اور آپ اب کر رہے ہیں۔ نیکسٹ انسٹیٹیوشنز قائم ہوئے تھے، دیکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو یہ سسٹم ہو گیا، یعنی پروگرام جو چلائے گئے تھے پاکستان بننے کے بعد، تو اس کے بعد انسٹیٹیوشنز کہاں کہاں بنائے گئے تھے۔ سب سے پہلا انسٹیٹیوشن تھا یونیورسٹی آف ایجوکیشن، یہ پنجاب میں بنائی گئی تھی، ایک یونیورسٹی تھی جہاں پر جو ٹیچر سلیکٹ ہو جاتے تھے ان کو
کلاسز میں اسکولوں میں بھیجنے سے پہلے اور اسکولوں میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کرائی جاتی تھی. ابھی بھی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. جو بندے گورنمنٹ میں ہیں تو اسکول میں انٹری سے پہلے ان کو 1 مہینے کی انڈکشن ٹریننگ کرائی جاتی ہے. پھر وقتاً فوقتاً ان کو دیگر ٹریننگ کرائی جاتی ہے جیسے پیلی ہو گیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دوسرا جو ادارہ انہوں نے بنایا DSD ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, یعنی اسٹاف جو کسی بھی اسکول کا ہے اس کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے, پیڈاگوجیکل سکلز کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا گیا, یہ ادارہ بنایا گیا ہے. اور آج کل جو انڈکشن ٹریننگ یا پھر پیلی نیلی کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں وہ DSD کے زیر تحت ہی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے رائٹس. یہ ادارہ بنایا گیا KPK میں. پائٹ, اب ان کی ایبریویشن کافی لمبی تھی تو میں نے اس لیے شارٹ کٹ کر کے لکھ دیا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ بھی مختصر ہی لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے, پیپر میں آپ لکھ سکیں ایبریویشنز. رائٹس, اچھا جی, پائٹ, DCTE, یہ 3 ادارے KPK خیبر پختونخوا جو موجودہ ہے اس میں بنائے گئے ہیں, اور بلوچستان میں ایک ادارہ بنایا گیا پائٹ کے نام سے. تو یہ سارے ادارے ہیں جو کہ ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور یہاں پر پہلے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی تھی. آپ تو ہر سمجھ لیں کہ جو ہائی اسکول ہے یا ہائر سیکنڈری اسکول ہے وہاں پر یہ فیسلٹی موجود ہے. پہلے بندوں کو اسلام آباد یا پھر دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا ٹریننگ لینے کے لیے, آج بھی جاتے ہیں لیکن اب جو ہے نا کافی زیادہ سہولت ہو گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں ایلیمنٹری لیول کے لیے جو پروگرامز تھے وہ کون کون سے پروگرام تھے. یعنی آپ نے اگر ایلیمنٹری لیول کا ٹیچر بننا ہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے تھیں. سب سے پہلے PTC, یہ 1 سال کا پروگرام ہے. آج بھی مجھے یاد ہے کہ ٹیچر ہیں جنہوں نے PTC کیا ہوا ہے اور وہ سینئر ٹیچرز ہیں, ابھی تک ٹیچنگ کر رہے ہیں. PTC, ٹھیک ہے جی, یہ ایک سرٹیفکیٹ کا نام ہے. جس طرح B.Ed ہے بالکل اسی طرح 1 سال اس کی ڈیوریشن ہوتی تھی, اور اس کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کیا تھی کہ آپ SSC یعنی آپ نے میٹرک پڑھی ہو, میٹرک کے بعد آپ یہ کورس کریں تو آپ پرائمری لیول کے ٹیچر بھرتی ہو جائیں. پھر CT آیا تھا, اس کی ڈیوریشن 1 سال تھی. اس کے لیے آپ نے HSSC یعنی 12 جماعتیں پڑھی ہونی چاہیے تھی تاکہ آپ پرائمری لیول کے ٹیچر بھرتی ہو جائیں. پھر ڈپلومہ ان ایجوکیشن آ گیا تھا. پھر ڈپلومہ ان ایجوکیشن ایک 3 سال کا تھا اور ایک 1 سال کا تھا. جو 3 سالہ تھا اس کے بعد آپ پرائمری لیول ٹیچر بن سکتے تھے, اور 1 سال میں بھی آپ نے HSSC FA کیا ہوا ہے آپ نے, اور 1 سال کا ڈپلومہ کریں تو آپ پرائمری لیول کے ٹیچر بن جائیں گے. پھر دیکھ لیں اس کے بعد یونیورسٹی لیول, کسی یونیورسٹی یا پھر ہائر سیکنڈری یا پھر سیکنڈری لیول کے آپ نے ٹیچر بننا ہے تو آگے کرائٹیریا سارا دیکھ سکتے ہیں. BS-Ed 12+3 یعنی آپ نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں تو یہ 3 سال کا کورس ہے, تو پھر آپ جناب ٹیچر بھرتی ہو سکتے ہیں. یعنی FA FSC آپ نے کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کو 3 سالہ کورس کرایا جائے گا جس کا نام ہے BS-Ed. پھر B.Ed آ گیا 14 جماعتوں کے بعد. پہلے 1 سال کا کورس ہوا کرتا تھا شاید, BA BSc کے بعد آپ یہ کر سکتے تھے. پھر M.Ed 1 سال کا کورس ہے, یہ B.Ed کے بعد ہوتا ہے, یعنی آپ نے B.Ed کیا ہوا ہے تو پھر M.Ed ہوگا, ڈائریکٹ آپ M.Ed نہیں کر سکتے. پھر MA ایجوکیشن 2 سالہ ہے, BA BSc کے بعد ہی ہوگا. پھر M.Phil 2 سے 3 سال کا یہ کورس ہے, اور MA ایجوکیشن پلس M.Ed یہ ہوں گے تو پھر M.Phil ہوگا. پھر آپ نے PhD ایجوکیشن کرنی ہے جو کہ 2 سے 4 سالوں کی ہے, تو آپ اس کے لیے M.Phil ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. ٹیچر ایجوکیشن میں جو پرابلمز آئی ہیں وہ پرابلمز اب دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے لیک آف انفراسٹرکچر کی بڑی کمی رہی ہے, یعنی ادارے نہیں تھے, پڑھانے والے قابل اساتذہ نہیں تھے جو کہ اساتذہ کو پڑھا سکیں, یہ کورسز کرا سکیں تاکہ نئے اساتذہ اسکولوں میں جا کر اچھے طریقے سے پڑھا سکیں. انسینٹیوز نہیں تھے, یعنی ٹیچرز کو کچھ بونس وغیرہ, کوئی سیلری پیکیجز اتنے اچھے شاید نہیں تھے جس کی وجہ سے اس فیلڈ میں لوگ نہیں آتے تھے. مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی. ہاں جی, جو ٹیچرز ٹرین ہو چکے ہیں, گورنمنٹ میں بھرتی ہو چکے ہیں, ان پر چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, یعنی ان کو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا, ان کی ایبلٹیز کو ٹرائی نہیں کیا جاتا تھا کہ کیسے پڑھا رہے ہیں. جیسے اب تو ہر مہینے MEAs اور AEOs اسکولوں میں جاتے ہیں اور باقاعدہ چاپے بھی مارتے ہیں, اور ٹیچرز جو اسکولوں میں موجود ہوتے ہیں ان سے وہ لیکچرز سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں. تو یہ پہلے چیزیں نہیں ہوتی تھی جو کہ ایک پرابلم تھی, اور کوالٹی ٹیچنگ مس تھی. ٹریننگز پہلے نہیں ہوتی تھی, بالکل بھی نہیں ہوتی تھی, اب تو بہت ٹریننگز ہوتی ہیں. ریکروٹمنٹ پالیسیز, بالکل وہی بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ میٹرک کے بعد بندے سلیکٹ ہو جاتے تھے, جس کے بعد میٹرک کی ڈگری ہے اور ID کارڈ ہے وہ جناب ٹیچر بھرتی ہو گیا, جبکہ اب ایسا نہیں ہے. کریکولم اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا تھا, اب تو ایک نصاب, ایک ملک اور ایک حکومت, تبدیلی آ گئی ہے جی. Question number 5 is explain with details National Education Policy 1998. یہ question important ہے اور پیپر میں بھی آ سکتا ہے.
پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پالیسی از دا کورس آف ایکشن. پالیسی مرحلہ وار لکھے ہوئے جو سٹیپس ہیں ان کا نام ہوتا ہے اڈاپٹیڈ بائی گورنمنٹ، جو کہ اپناتا کون ہے؟ گورنمنٹ یا پھر کوئی بھی انڈیویجول اپناتا ہے. جیسا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے 6 ماہ کے بعد ایک ہونڈا سیوک گاڑی لینی ہے، تو میں ایک پالیسی بناؤں گا کہ میری سیلری اتنی ہے اور میں آفس آورز کے بعد جو کام کرتا ہوں فری لینسنگ یا ایٹسٹرا اس سے میں اتنے پیسے کماتا ہوں. تو 6 ماہ کے بعد اگر میں ہر مہینے اتنے پیسے جوڑوں تو میں گاڑی لینے کے قابل ہو جاؤں گا. تو یہ پالیسی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ میں لکھ دوں گا کہ پہلے مہینے میں نے اتنے جمع کرنے ہیں، پھر اتنے جمع کرنے ہیں، اور ایک پوری ترتیب سیکوینس بنا لوں گا. تو یہ پالیسی ہے جو میں نے فالو کرنی ہے. بالکل اسی طرح کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی گورنمنٹ کا جو ملازم ہے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے. ٹو فلفل دا نیڈز آف سوسائٹی اور انڈیویجول. پالیسی کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے جو زیادہ بندے ہیں ان کی یا جو اکیلے بندے کی جو ضروریات ہیں ان کو آسانی سے پورا کیا جا سکے. پروموٹ سوشل کلچرل، یہ پوائنٹ مس ہے آئی تھنک، ٹھیک ہے. سوشل اور کلچرل جو نارمز ہیں ان کو پروموٹ کرنا پالیسی بنائی جاتی ہے. جیسے کہ پالیسی بنائی جاتی ہے نا کہ ہم نے بچوں کو ناظرہ پڑھانا ہے. کیوں پڑھانا ہے؟ کیونکہ یہ لازمی جزو ہے ہماری تعلیمات کا، ہمارے مذہب کا، ہماری ایجوکیشن سسٹم کا. تو یہ نیشنل پالیسی میں یہ سارے پوائنٹس جو ہے نا یہ بھی ایڈ کیے گئے ہیں. اب ایمز اور آبجیکٹیو کیا ہیں؟ ایم اور آبجیکٹیو میں فرق میں آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں. نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ایمز دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو ایم ہے، سوری جی یہ یہاں پر مکس اپ ہو گیا تھا آئی تھنک. ایمز اور آبجیکٹیو میں آلریڈی 2 ایکسپلین کر چکا ہوں. اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے، پرووائڈ ایکول اپرچونٹیز. تمام تر بچوں کو مساوی حقوق دیے جائیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. یہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وائڈن ایکسیس آف ایجوکیشن، یعنی کہ ملک کے طول و عرض میں تعلیم حاصل کرنے کے جو ضروری چیزیں ہیں، جو ادارے ہیں وہ قائم کیے جائیں تاکہ ہر بچے کی پہنچ میں ایک ادارہ ہو جہاں سے وہ فری تعلیم حاصل کر سکے. ٹیچنگ وے آف لیونگ، زندہ رہنے کا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اصول ہے وہ سکھایا جانا چاہیے. ناظرہ قرآن ٹیچنگ لازمی جزو ہے پالیسی کا. یہ نیشنل پالیسی کے سارے پوائنٹس ہیں. اوپر ایکسپلین کرنے میں تھوڑی سی وہ مکسنگ ہو گئی تھی، تو ذرا آپ یہاں پر غور کر لیجیے گا تھوڑا سا خود. برنگنگ دینی مدارس اینڈ اسکولز کلوزر. اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو اور جو مذہبی ادارے ان کو قریب لایا جائے، یعنی مذہب اور جدید علوم یہ علیحدہ نہ ہوں، ان کو قریب لایا جائے، مطابقت پیدا کی جائے. پرابلمز آف ٹیچر ایجوکیشن. اب ٹیچر ایجوکیشن میں جو پرابلمز آئی ہیں کچھ تو ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں، کچھ یہاں پر ایکسپلین کرتے ہیں. ایلوکیشن آف فنڈز. ٹیچر ٹریننگ کے لیے فنڈ نہیں ہوتے تھے. ٹیچرز کو جو بندہ ٹرین کرے گا، یعنی جو ماسٹر ٹرینر ہوں گے ان کو دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، فنڈ ایلوکیٹ نہیں کیے جاتے تھے، تو نہ ٹریننگ ہوتی تھی، نہ جو گورنمنٹ اداروں میں ٹیچر موجود ہیں نہ ان کی اپ گریڈیشن ہوتی تھی. تو سارا نظام اسی طرح خراب دکھیانوس رہتا تھا. اسکارسٹی آف ریسورسز. جو وسائل ہیں ان کی ہمیشہ کمی رہتی تھی. فار ایگزامپل اگر کسی ادارے میں کوئی ماسٹر ٹرینر آ گیا ہے تو وہاں پر سمجھ لیں کہ وائٹ بورڈ نہیں ہے یا پھر مارکر نہیں ہے، ملٹی میڈیا نہیں ہے جہاں سے وہ دیگر ٹیچرز کو ٹریننگ دے گا. تو اس کاسٹی کمی رہتی تھی ریسورسز کی. پور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اتنا اچھا نہیں رہا. لیک آف کاؤنسلنگ سکلز. کاؤنسل کرنے کے لیے بچوں کو، ٹیچرز کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ضروری ہدایات سمجھ لیں، جو ضروری پوائنٹس ہوتے تھے وہ ہوتے ہی نہیں تھے. یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا گائیڈ کرنا ہے، کیسے گائیڈ کرنا ہے اور رہنمائی کیسے کرنی ہے. جیسے ابھی اگر ہم نے یا آپ میں سے کسی نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہے، ایم فل کیا ہے کسی اسپیشل سبجیکٹ، فرض کریں کیمسٹری میں کیا ہے، تو جو بندہ آپ سے پوچھے گا کہ میں کیمسٹری پڑھ رہا ہوں تو میں ایم فل کا داخلہ بھیجنا چاہتا ہوں، کون سی یونیورسٹی میں بھیجوں، تو میں کیسے تیاری کروں کہ اچھے مارک لے سکوں، تو یقیناً آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، آپ اس کی رہنمائی کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ خود ایک ایکسپرٹ ہیں. لیکن جب آپ خود ہی ایکسپرٹ نہیں ہیں، پڑھے نہ لکھے، نہ محمد فاضل ہوگا، تو پھر تو مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ مسائل پہلے تھے جو 1998 کی ایجوکیشن پالیسی ہے اس سے پہلے. پھر اس پالیسی میں یہ سارے پوائنٹس کو ایڈ کیا گیا اور ان نقائص کو دور کر دیا گیا. کویسچن نمبر 6 ہے ایکسپلین کریکولم اینڈ اسٹرکچر آف ٹیچر ایجوکیشن. ون آف دا امپورٹنٹ کویسچن. ایکسپلین کریں کریکولم کیا ہے اور ٹیچر ایجوکیشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ اب کیا ہے. کریکولم کا مطلب ہوتا ہے کورس آف اسٹڈی ان آ اسکول اور کالج. کسی بھی اسکول اور کالج میں پڑھائے جانے والے جو مضامین ہیں، بیسیکلی جو ٹاپکس ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ کا کریکولم ہے. اسٹرکچر آف ٹیچر ایجوکیشن کیا ہوگا؟
اسٹرکچر کن پوائنٹس کے ارد گرد گھومتا ہے وہ پوائنٹس دیکھ لیجئے. یعنی یہ ٹیچر ایجوکیشن بیسیکلی کیوں دی جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا مقصد ہے ٹو برنگ اسٹوڈنٹس فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, بچوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا. اب بچوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے سے پہلے ٹیچرز جو اسکولوں میں موجود ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ضروری ہے, اس لیے ان کی یہ ٹیچر ٹریننگ کرائی جاتی ہے. گیو کوالٹی ٹو دا ایکسٹینٹ, حد درجہ جہاں تک ممکن ہے وہاں تک کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنا, یہ اس اسٹرکچر کا مقصد تھا, ٹیچر ایجوکیشن کا مقصد تھا. اب دیکھیے ٹیچنگ سکلز کون کون سی, پھر انسٹیٹیوشنز تو بن گئے, ٹھیک ہے جی, اسٹرکچر تو بن گیا. اسٹرکچر کے تحت جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں ان میں آگے کون کون سی سہولیات, کون کون سی ان میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ دیکھیے. سب سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ پیڈاگوجیکل سکلز ہے اور دوسری ہے پروفیشنل سکلز ہے. اب دیکھتے ہیں پیڈاگوجیکل سکلز میں کیا آتا ہے. پیڈاگوجیکل سکلز پرووائڈ ساؤنڈ بیسس فار پریکٹسنگ دا ٹیچنگ سکلز ان کلاس روم. پیڈاگوجی کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ بچوں کو اپنے پڑھانا کیسے ہے. لیکچر میتھڈ سے پڑھانا ہے, ایکٹیویٹی میتھڈ سے پڑھانا ہے, ڈسکشن میتھڈ سے پڑھانا ہے, سوکریٹک آئرننگ کا یوز کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی چھوٹا نرسری 1 کا بچہ ہے تو آپ اس کو نہ دبدبے سے پڑھا سکتے ہو نہ روب سے پڑھا سکتے ہو, آپ نے اس کے ساتھ صرف لاڈ کرنا ہے اور پیار سے ہی اس کو پڑھانا ہے. جبکہ کوئی میٹرک FA یونیورسٹی لیول کا طالب علم ہے جس کو عزت بیزتی کا تھوڑا سا خیال ہے, پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے, تو آپ اس کو ذرا سا ڈانٹ بھی دیں گے نا تو شاید اس کی دل و دماغ پر آپ کی بات کا اثر ہو جائے اور سیکھ جائے. تو یہ پیڈاگوجیکل سکلز ہیں, یعنی پڑھانے کا طریقہ کیا ہے بچوں کو اور بڑوں کو. فلسافیکل سائیکولوجیکل کنسیڈریشن, جی ہاں بالکل, آپ نے بچے کی جو نظریات ہیں اور اس کی جو نفسیات ہیں اور اس کا جو معاشرہ ہے ارد گرد, جو سوشل لائف ہے, اس سرکل کو دیکھتے ہوئے آپ نے ٹیچ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ مسلمان ہیں اور آپ کسی ہندو کے ادارے میں ہیں, مثال کے طور پر آپ کو انہوں نے وہاں پر ٹیچنگ کے لیے رکھ لیا ہے, تو آپ یہ نہ کریں کہ وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. آپ وہاں پر ہندوؤں کی ہی تبلیغ کریں کیونکہ آپ کو انہوں نے پڑھانے کے لیے ہائر کیا ہے, تو آپ اسلام کی تعلیم دیں گے نا تو پھر جناب وہ آپ کی درگت بنائیں گے. تو اس لیے بچنا ہے, یعنی ٹیچر کو اس قابل بنانا کہ وہ ہر طرح کے بچے کو ہر طرح سے ڈیل کرنا سیکھ لے. دوسری سکلز جو ٹیچرز میں ہونی تھی کیا ہونی چاہیے تھی, اور ٹیچر ایجوکیشن کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پروفیشنل سکل ہونی چاہیے. یعنی اب یہ نہیں کہ صرف میٹرک پڑھا ہے, FA پڑھا ہے, BA پڑھا ہے تو وہ آ جائے جی, 8 پڑھا ہے خود تو 8ویں تک کے بچوں کو پڑھائے. موسٹلی پرائیویٹ سکولز میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہوتا رہا ہے پاس میں. لائک سافٹ سکلز کمپیوٹر کورس, اب ایک بندہ ہے اس نے PhD فزکس کی ہے, یہ تو اس کی پروفیشنل سکل ہو گئی. اس کے بعد اس نے ساتھ ساتھ جو سافٹ سکل سیکھی ہیں, کمپیوٹر کورس, کاؤنسلنگ سکلز, B.Ed, M.Ed, سروس میں جو ٹریننگ کی ہے یا پھر سروس سے پہلے کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری جو سکلز ہیں, جو چیزیں اور نئی وہ سیکھ چکا ہے اپنے سبجیکٹ کے علاوہ, فزکس کے علاوہ جو اس نے چیزیں سیکھی ہیں, یہ اس کی پروفیشنل سکلز میں آ گئی ہیں. آپ نے PhD کی ہوئی ہے اور آپ کا دوست ہے اس نے بھی PhD کی ہوئی ہے, اور کسی بڑی کمپنی نے آپ کو ہائر کرنا ہے, آپ دونوں چلے گئے, لیکن آپ کے دوست نے PhD کے بعد بھی ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا 3-4 کورسز اور کیے ہوئے ہیں, تو جاب کے لیے وہ کس کو رکھیں گے, آپ کو یا آپ کے دوست کو؟ ڈیفینیٹلی آپ کے دوست کو. تو پروفیشنل سکلز میں آپ نے یہ ساری چھوٹی موٹی سافٹ سکل سیکھنی ہے جس سے آپ کی جو ریزیوم ہے, یعنی جو آپ کی CV ہے, وہ بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط بنے اور آپ دوسرے کینڈیڈیٹس کے لیے خطرہ بن جائیں, ٹف ٹائم بن جائیں. اچھا جی, آگے پوائنٹ دیکھتے ہیں. پرائمری لیول کے لیے اب آپ کو اسٹرکچر جو بنایا ہے اس کے تحت پرائمری لیول میں کیا سین ہوتا ہے اور ایلیمنٹری لیول میں کیا سین ہوتا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ دیکھیے. پرائمری لیول ہو یا پھر مڈل یا پھر ہائر سیکنڈری لیول ہو, آپ نے ماسٹر ڈگری کرنی ہے, اب جو رول بن چکا ہے, اور آپ نے B.Ed تو لازمی کرنا ہے. 3 سال آپ کے لیے وہ چھوڑتے ہیں کہ آپ ماسٹر کے بعد اگر سرکاری جاب میں آ گئے تو آپ B.Ed کر لیں. 5 سالوں کے بعد اگر آپ B.Ed نہیں کریں گے تو جو آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے شروع میں, وہ کانٹریکٹ ختم کر دیا جاتا ہے. تھریٹ ہوتا ہے کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی اور آپ کا نقصان ہوگا. تو آپ نے اگر گورنمنٹ میں آ گئے یا آگے آئیں گے تو آپ نے B.Ed لازمی کرنا ہے. ظاہر سی بات, اگر آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو آپ تو کر رہے ہیں, تو اس لیے آپ کو ٹینشن پریشانی کی بات نہیں ہے.
موسٹلی پرائمری لیول تک کا جو اسکیل آپ کو دیا جاتا ہے وہ 14 اسکیل ہے ریسنٹ ٹائمز میں، یعنی جو پرائمری لیول کا جو ٹیچر ہے اس کا جو اسکیل ہے وہ 14واں ہوتا ہے. مڈل اور ہائی لیول پر پھر اس کو اسکیل جو ہے وہ 15 اور اسی طرح آگے بڑھ جاتا ہے 16واں 17واں اور 18ویں تک بھی جاتے ہیں ہیڈ ماسٹرز. ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس دیکھیے، پہلے سی ٹی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر پی ٹی سی یہ کورسز ہیں، پھر بی ایڈ آ گیا، پھر ایم اے آ گیا اور اب ایم ایڈ آ گیا. آپ نے ہیڈ ماسٹر بننا ہے تو ایم اے بی ایڈ اور ایم ایڈ آپ کے لیے ضروری ہے. ویسے اگر آپ نے ٹیچر بننا ہے، پرائمری لیول کا ٹیچر بھی بننا ہے تو آپ نے اب ایم اے اور بی ایڈ کرنا ہے. پہلے سی ٹی کرا لیتے تھے 10 کے بعد، پی ٹی سی کرا لیتے تھے 10 یا 12 کے بعد، تو اب بی ایڈ آ گیا ہے اور ایم اے ایم ایڈ آ گیا ہے. کریکولم کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں مزید. سبجیکٹ بیسڈ نالج، یعنی کسی بھی جو سبجیکٹ جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کریکولم کہلاتا ہے. کوالٹی آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ، کریکولم میں بتا دیا جاتا ہے کہ پڑھانے کا طریقہ کون سا ہوگا. بچوں کو سکھانا ہے تو کس کس انداز سے سکھایا جائے گا، ٹیچر کو سکھانا ہے تو کیا کیا چیزیں اس کو سکھائی جائیں گی، اسے کیا بتایا جائے گا کہ آپ نے بچوں کو پرائمری لیول کے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، مڈل اور ہائی کے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. کمیونٹی انوالومنٹ، کریکولم میں اکثر ٹاپک ایسے آتے ہیں جن میں کمیونٹی اور معاشرے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. لٹریسی، آئی ٹی لٹریسی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی لٹریسی تعلیم بھی دینا کریکولم کا حصہ بن گیا ہے. دیکھ لیں پہلے کمپیوٹر کی تعلیم کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی لیکن اب ہے. کیوں؟ کیونکہ آئی ٹی از ڈیولپنگ ڈے بائی ڈے اور اس کی ضرورت ہے. ملٹی گریڈ ٹیچنگ، ہاں جی، ایک وقت میں کبھی آپ کے سامنے ایسی صورت بھی آ سکتی ہے کہ ایک وقت میں آپ نے نرسری 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 تک کی کلاسوں کو اکٹھے بٹھایا اور آپ پڑھا رہے ہوں. اس کو کہتے ہیں ملٹی گریڈ، ایک وقت میں ایک سے زیادہ بچوں کو، زیادہ کلاس کی بچوں کو پڑھانا. لیں جی، یہاں پر چھٹا کوسچن بھی ختم ہو گیا. 7ویں اور 8ویں کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں. کوسچن نمبر 7 از رائٹ اے نوٹ آن انسٹرکشنل اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکنیکس. سب سے آسان سوال ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں میٹھے چاول، یہ وہ سوال ہے اور پیپر میں بھی آ جائے گا. یہ سوال دیکھ لیجیے گا آپ کہ انسٹرکشنل ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس جو جدید دور میں استعمال ہوتی ہیں پڑھانے کے لیے وہ کون کون سی ہیں. سب سے پہلے ہے CAI، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. اچھا، اس سوال کا جواب لکھنے سے پہلے آپ نے یہ ٹیکنالوجیز، ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز لکھنے سے پہلے آپ نے بیک گراؤنڈ ضرور دینا ہے کہ ماضی میں ٹیچنگ کیسی ہوتی تھی اور آج ٹیچنگ کیسی ہو رہی ہے. آج کی جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان میں کیا فرق آیا ہے، جو پہلے ٹیچنگ میتھڈز تھے وہ کیسے ہوتے تھے، پہلے بچے آسانی سے سیکھتے تھے یا نہیں سیکھتے تھے، پرابلمز کیا تھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بیک گراؤنڈ بنانا ہے، تبھی جا کر جب آپ اس کے بعد یہ ساری ٹیکنیکس لکھیں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ 6 یا 7 شیٹس پر آئے گا. تو منیمم 7 شیٹس لکھیں اور آپ پیپر آسانی سے پاس کر لیں گے. CAI، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، یعنی کمپیوٹر کے تھرو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے. DVD CD پہلے ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی. ورچوئل کلاس روم بنا دیے جاتے ہیں، مختلف سافٹ ویئرز آ گئے جیسے گوگل پلے اسٹور میں اپلیکیشنز آ گئی ہیں. مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر پر، یس نو اور چوز این آپشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی کمپیوٹر کے تھرو آپ جتنی بھی چیزیں سیکھتے ہیں وہ سب سے پہلی اسٹریٹجی ہے. نان گریڈڈ ٹیچنگ اور مکس ٹیچنگ، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی مکس جو ٹیچنگ ہوتی ہے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی لیول پر، یعنی بچے اور بچیاں جہاں پر اکٹھے پڑھتے ہیں. اچھا، اس کی 2 اقسام ہیں. فارمل ایجوکیشن، ان سائڈ این انسٹیٹیوٹ، کسی بھی بلڈنگ کے اندر، ادارے کے اندر جب آپ پڑھائیں گے تو اس کو کہیں گے فارمل ایجوکیشن، اور کسی بھی ادارے سے باہر جب آپ کو ٹیچنگ کریں گے تو اس کو کہیں گے نان فارمل ٹیچنگ. اور مکس ٹیچنگ سے مراد بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے. ڈسٹینس ایجوکیشن تھرو ریڈیو ٹی وی انٹرنیٹ، یعنی گھر بیٹھے بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر لیں، آپ کو یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ معلومات ریڈیو کے تھرو لے سکتے ہیں، ٹی وی کے تھرو لے سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. جیسے آج کل آن لائن ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ جنریٹ ہو چکا ہے، تو اسی کو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹینس ایجوکیشن. کورسپونڈنس ایجوکیشن، یہ بھی آلموسٹ سیم ہے. ای میلز کے ذریعے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے تو آئی ڈی اور پاسورڈ دیا جاتا ہے، ان کو پھر میٹیریل سینڈ کر دیا جاتا ہے. وہ اس کو لمیٹڈ میٹیریل جہاں تک ان کو ایکسیس دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، وہ ان کو کھول کر اوپن کر کے کویسچن دیکھتے ہیں، آنسر کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے.
टीम टीचिंग ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्क टुगेदर, यानी एक से ज़्यादा टीचर्स इकट्ठे होकर बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट जब मोस्टली करते हैं तो आप समझ लें कि जिस तरह स्टूडेंट ग्रुप बना लेते हैं इसी तरह टीचर ग्रुप बना लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। डिस्कशन मेथड, गप्पे शप्पे लगा के पढ़ाते हैं, ठीक है जी, तफसीलन। लेक्चर मेथड आपको पता है। केस मेथड, यानी कोई भी जो ख़ास आपका टॉपिक है, इशू है, उसी पर सिर्फ बहस की जाएगी, उसके जो नताइज हैं क्या होंगे, उसके नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। जिस तरह वकील करते हैं ना, उनके पास जब केस आता है तो उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, वीक पॉइंट ढूंढते हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स ढूंढते हैं, कैसे उस मसले को हल किया जा सकता है, कैसे केस जीता जा सकता है। तो एक ख़ास टॉपिक होता है जिसको सामने रखा जाता है और सिर्फ उसी पर फिर बहस की जाती है। नो आए बाएँ शाएँ। एक्टिव लर्निंग, यानी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। अब यहाँ पर इसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिंक पेयर शेयर, आप बच्चों के ग्रुप बना दें और उनको कोई टास्क दे दें, वो मिलकर करते रहेंगे। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टीचिंग टेक्निक, वो है क्वेश्चनिंग टेक्निक। आप बच्चों से ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सवाल करते रहें और उनसे पूछते रहें। फॉर एग्जांपल आप उनको कहें 1 + 1 तो, ठीक है, अब आप उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। थोड़ी देर के बाद आप कहें 2 + 1, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सही क्लियर कराया है तो वो आपको बता देंगे 3, वरना आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है और ये क्वेश्चन टेक्निक इस्तेमाल करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 7 एंडेड और क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। सवाल नंबर 8 है व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग एंड रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़। माइक्रो टीचिंग क्या है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इनका क्या किरदार है। पिछले सवाल में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं और इस सवाल में हम पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज़ का किरदार क्या है, यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरी क्या क्या आई है। पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं। इस सवाल में हम पढ़ेंगे कि इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या क्या बेहतरियाँ आई हैं, पहले और अब की निस्बत क्या फ़र्क है। तो ये सवाल समझने की ज़रूरत है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी development technique whereby a teacher reviews a recording of teaching session in order to get constructive feedback from peers or students to know what improvements can be made to their teaching technique. माइक्रो टीचिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि एक टीचर ने लेक्चर दिया, अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया, वो लेक्चर उसने खुद सुना, अपने तालिब इल्मों को सुनवाया, अपने दोस्तों को सुनवाया और दीगर दूसरे टीचर्स को सुनवाया और उन्हें कहा कि इसमें मेरी गलतियां निकालें, मेरे वीक पॉइंट्स बताएं, मेरे स्ट्रेंथ्स बताएं, ठीक है जी। इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। यानी आपने लेक्चर दे दिया, बच्चों ने सुन लिया, रिकॉर्डिंग आपने जो दी उनको, तो बच्चों ने उसमें बताया कि ये कमी है, ये सवाल है, यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ पर वीक पॉइंट है। तो फिर दोबारा आप उसमें बेहतरी करके दोबारा बच्चों को जो है ना लेक्चर देंगे ताकि कोई भी जो कमी बेशी है वो बाकी ना रहे। यानी माइक्रो टीचिंग करनी है, बिल्कुल बारीक बीनी से पढ़ाना है, हर हवाले से आपने जो आपका टॉपिक है उसको कवर करना है। अच्छा जी, इट्स नॉट मियर गिविंग व्यूज़। अच्छा, माइक्रो टीचिंग आपने अपना ऑडियो लेक्चर टीचर को सुना दिया, दोस्त को, अब वो सिर्फ आपको व्यूज़ नहीं देगा कि हाँ अच्छा है बुरा है, ठीक है। और ना ही माइक्रो टीचिंग का मतलब है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, हाँ यहाँ पर इस बारे में जो आपने मालूमात दी है इसमें आप थोड़ी और ऐड कर दें, इसमें थोड़ी कमी करें। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ना ही ये किसी बंदे की जैसा आप नॉर्मल राय लेनी है, ठीक है। देखिए ये टीचिंग बड़ा मुकद्दस पेशा है, आप कौमों का मुस्तकबिल बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ किसी की नॉर्मल राय ले लेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी है और नुकसान होगा। और ये माइक्रो टीचिंग है भी नहीं। माइक्रो टीचिंग का मतलब है कि आप किसी प्रोफेशनल को, किसी वेल एजुकेटेड बंदे को अपनी वो रिकॉर्डिंग सुनाएं, अपना लेक्चर दिखाएं, आप उसके सामने लेक्चर दें और उससे फिर जो ना पॉइंट्स आप लें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेहतर करने के लिए। जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, डेमो देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ना, तो समझ लें कि ये माइक्रो टीचिंग बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन ही है आपके टीचिंग मेथड की। माइक्रो टीचिंग में बात करते हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखिए कोई भी आप चीज़ जो पढ़ाते हैं, सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि ये चीज़ मैंने पढ़ानी है, यहाँ इतना टाइम लगाना है, इस पॉइंट को इतना मैंने स्ट्रेच करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप वो टीच करते हैं, फिर उसके बाद आप फीडबैक लेते हैं टीचर से, बच्चों से, अपने दोस्तों से। फिर जो खामियाँ निकलती हैं आपने दोबारा लेक्चर को रीप्लान करना है और दोबारा आपने रीटीच करना है और दोबारा फीडबैक लेना है। तब तक लेते रहना है फीडबैक और रीटीच और रीप्लान करते रहना है जब तक आपका लेक्चर परफेक्ट नहीं हो जाता, यानी उसके वीक पॉइंट्स कवर नहीं हो जाते। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में रोल क्या है। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी कुछ हमने आगे बयान की हैं, तो उसके बाद देखें मोबाइल लर्निंग टेक्नोलॉजी है, तो इससे सब कुछ आप सीख सकते हैं। अब रोल ये है कि आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक और दीगर जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से।
تو یہ آسانی ہو گئی ہے، ایز آف لرننگ ہو گئی ہے۔ یوز آف ملٹی میڈیا، آپ ملٹی میڈیا کا یہ ٹیکنالوجی ہے جو ملٹی میڈیا، اس کے استعمال سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے کانسیپٹس پہلے کی نسبت آسانی سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشنل سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ ایڈوائزر کوچ، آپ کو بہت سارے ایڈوائزر، بہت سارے کوچ فری میں مل جائیں گے اور آپ ان سے رہنمائی لے لیں گے اور اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری 8626 بک ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان کا ریویو اور امپورٹنٹ کوسچنز اپنے اختتام کو پہنچے۔ آئی ہوپ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز بیل آئیکن کو دبائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تھینک یو سو مچ۔ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دیگر بکس کا ریویو اور امپورٹنٹ کوسچن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور زندگی نے وفا کی تو پھر نیکسٹ ملتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔